ہوتے ہیں تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو امریکن ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو اعلان آیا ہے وہ افیکٹولی پی آئی اے کی جو پروازیں کینیڈا جاتی ہیں ان کو مؤثر کرے گا نا. امریکہ میں تو پروازوں کی ہماری بحالی نہیں ہو سکی. ہاں ایسٹ ویسٹ امریکن جو ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے اس کی ایک فلائٹ آتی ہے, وہ بھی راستے میں ایک سٹاپ اوور کرتے ہوئے آتی ہے. ڈائریکٹ فلائٹ کوئی نہیں ہے نہ امریکہ کی کسی ایئر لائن کی ٹو اینی اسٹیشن آف پاکستان اور نہ پاکستان کی کسی ایئر لائن کی ٹو اینی اسٹیشن آف امریکہ. اگرچہ پروپیگنڈے کے لیے ہم تو بلو ایئر کی بھی چلوا چکے ہیں لیکن وہ سب جھوٹ ہے. کوئی فلائٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کینیڈا کے علاوہ. اس بر اعظم کی اگر بات کر لیں شمالی امریکہ کے اندر تو وہاں پہ کینیڈا میں ہم لینڈ کرتے ہیں, اس پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. چاچو آپ تو پی آئی اے کو ایز اے جرنلسٹ کور بھی کرتے رہے ہیں, یہ جو اس وقت صورتحال ہے اور امریکہ نے جو پابندی لگائی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ تو مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے. ابھی ہم یورپین یونین نے اپنے ایویشن کے جو ان کا ادارہ ہے انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے, یو کے والوں نے کیا ہے کہ جی آپ ہمیں اس کے حوالے سے جسٹیفیکیشن دیں, اور اوپر سے پھر ایک اور خبر آ گئی. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. پی آئی اے کو خصوصی اجازت نامے کے تحت ڈائریکٹ فلائٹ کی اجازت مل گئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد چند فلائٹیں کئی بھی ہیں, اور یہ اسی دور میں بھی پچھلے مہینے ہوا ہے ایسا. یہ ایسے نہیں تھا, خصوصی اجازت نامہ جاری ہوا تھا. یہ پھر ریسنٹلی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جی لاسٹ میں. اور پچھلے اور اس سے پہلے جو فلائٹ تھی وہ برمنگم یا مانچسٹر روک کے جاتی تھی. برطانیہ میں ایک سٹاپ اوور ہوتا تھا جہاں پہ دوبارہ امیگریشن ہوتی تھی, اس کے بعد فلائٹ جایا کرتی تھی. اب مسئلہ جو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کسی بدقسمت نے, میں اس کو بدقسمت کہوں گا, کہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. ان جناب میں وزیر ہوابازی نے ایک بیان دے کہ دیکھیں یہ کوئی انکوائری آج کی نہیں چل رہی, یہ بہت پہلے کی چل رہی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اندازہ یہ لگائیں, ایمریٹس نے پاکستان سے اپنی فلائٹیں جو تھی وہ 3 جولائی تک بین لگایا تھا. 3 جولائی کو انہوں نے اس پہ سوچنا تھا, لیکن جیسے ہی یورپ نے پابندی لگائی پاکستان پہ, انہوں نے 1 جولائی سے اپنی پروازیں کھول دی ہیں. اس وقت پاکستان سے تمام پیسہ اور مسافر ایمریٹس اٹھا رہی ہے, دبئی اٹھا رہا ہے, قطر اٹھائے گی, ترکی اٹھائے گی, سعودیہ اٹھا رہی ہے. جو پاکستان کا جو فارن ایکسچینج آتا تھا پی آئی اے کو, وہ سارے کا سارا غیر ملکی کے پاس جا رہا ہے, بجائے الٹا پاکستان کو ملنے کے پاکستان سے ڈالر جا رہا ہے. یہ جس نے بھی یہ تباہی کی ہے نا, بہت بڑا ظلم کیا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ٹائم پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. چاچو آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ یہ فلائٹس بڑھانے کی یا کم کرنے کی اجازت سول ایویشن دیتا ہے, اور سول ایویشن کے اندر دیگیں بٹ رہی ہیں اس وقت. جتنے کہ انہوں نے جس بنیاد کے اوپر جتنے کے پیسے لے کے مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی نسلیں سنور گئی ہیں, کیونکہ ان ایئر لائن نے جنہوں نے اربوں روپیہ کمانا ہوتا ہے انہیں کروڑوں روپیہ دینے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوگا. جی سر ٹھیک ہے. اور رضی صاحب, اور آپ اس بندے کو بھی جانتے ہیں جو سول ایویشن کے اس بندے کو بھی جانتے ہیں جس کا 8 کنال کا گھر جو ہے وہ گھوڑا گلی میں تیار ہو رہا ہے. سر جی 1996 میں پائلٹ بھرتی ہوئے تھے, میں نے بات کی پی آئی اے کے اندر. انہوں نے کہا کہ جی 40 لاکھ ایک پائلٹ کا لے کے وہ جو ایک بیج آیا تھا, اس وقت پیلپا کی قیادت بھی اسی بیج میں سے ہے. یہ سب سے بڑی بون آف کنٹینشن ہے. ہمیشہ سے ہر فساد کے اندر, ہر حادثے کے اندر 96 کا بیج نکلتا ہے. ان کے علاوہ کبھی کسی بیج میں سے, کبھی کسی انڈکشن میں سے کوئی پرابلم نہیں ہوا. یہ وہ غلط کار ہیں لوگ جو 1996 کا بیج آیا تھا, اور سب سے بڑا بیج تھا, کوئی 80 کے قریب پائلٹ تھے شاید. تو سر اس طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا, آپ کی پارٹی پہ الزام آ رہا. بات یہ ہے رضی, میری پارٹی تو آپ ہو یا بٹی بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں, آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا کہ 1996 میں پیپلز پارٹی, میں پورا کھل کے بات کرتا ہوں. ابھی شہاب الدین صاحب نے تو کہا نا فلاں بندے کا نام لے تو اچھا نہیں لگتا. مجھے نہیں سمجھ, مجھے پھر صحافت ہی نہیں آتی شاید.
اگر دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ کا سب سے بڑا بزرگ صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارا سب سے، ہم نہ زرداری صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ ممنون کو چھوڑتے ہیں، نہ علوی صاحب کو چھوڑتے ہیں. وہ کون سے داتا علوی صاحب صاحب ہیں کی جن کو- شان میں گستاخی نہیں کر وہ سکتے. کون سے داتا علی صاحب ہیں جنہیں سلمان آپ چھوڑ علوی رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جن آپ کا- کی ماں بہن ایک کرتے جن ہیں. کا گھر بھی آپ نے جو ہے نا وہ گھوڑا گلی میں بنا دیا، کوئی گھوڑے شاہ تے بنایا نہیں 8 کنال دا، تو آپ ان کا نام بھی نہیں لیتے. ہائے میں صدقے جاؤں آپ دونوں کے، آپ دونوں بڑے جرنلسٹ ہیں. اگلی بات دیکھیں 96 میں 80 پائلٹ آئے، اوکے کہاں یہ جا رہا ہے مبینہ اب طور پر؟ مان لیا اب ہے 2020، گویا 24 سال ہو گئے. 24 سال میں تو یار جو گدھا گاڑی چلاتا ہے اسے جہاز چلانا آ جاتا ہے. اچھا پھر اگر جس چیز کا رضی آپ کو پتا ہے کہ اس میں 2 نمبر لوگ تھے. دیکھیں اتنی حکومتیں آئیں، اتنی حکومتیں گئیں، اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان کسی نے نہیں دیا. دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں نا اپنے پارلیمانی سیکٹری کو، لیکن سر تب کمال بھی میری کمال دیکھو اپنی ڈگری بھی جعلی ہے موصوف تھی. وہ ہم نے ان کی ڈگری کی تو بات ہی نہیں کر مقدمہ عدالت میں آپ کو پتا ہم نے ٹھیک. پورا پروگرام کر لیا تھا. ہاں جی. دیکھیں عرض یہ ہے کہ آپ مائنڈ نہ کیجئے گا خواجہ آصف ہوں یا پیپلز پارٹی کے پٹیل ہوں یا مراد سعید ہوں یا سرور خان جیسے، قومی اسمبلی میں جب بات کرتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ کرتے ہیں اس کی گونج پوری دنیا میں جاتی ہے. آپ کا امریکہ پی آئی اے جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن پوری دنیا کو اس خبر سے پہلے تو یہ پی آئی اے کا جو ان کا ترجمان ہے یا جو منسٹری کا ترجمان ہے ابھی تک وہ اس کے متعلق بات ہی نہیں سامنے لایا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے. یہ پڑے ہوئے ہیں کہ کراچی والی جے آئی ٹی جو ہے جو حکومت سندھ نے دی ہے وہ جھوٹ ہے. انہوں نے یہ امریکہ والی خبر پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. آپ کی جو پی آئی اے ہے، ابھی شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی پی آئی اے ہو یا آپ کی ریلوے ہو، اس کا جو آرگنائزیشنل سٹیٹس موجودہ ہے ٹھیک اس میں، اور جو اس کا ہیومن ریسورس ہے اس میں آپ سینکڑوں ارب لگا دیں. یہ نہیں چل سکتا. یہ نواز شریف حکومت کو بھی پتا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا، اس حکومت کو بھی پتا ہے، لیکن یہ اتنا ان پاپولر معاملہ ہے کہ کوئی اس طرف جاتا